بخاری صاحب، UNSC نے وینزویلا کے صدر کو اور اس پر اٹیک جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے اس کو UN چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیا ہے، اور رشیا اور چین نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ صدر میکرون کو صدر جو ہے نیکولس ان کو رہا کیا جائے اور ان کی وائف کو بھی رہا کیا جائے فوری طور پر. لیکن امریکہ نے 17 مارچ کی نیکسٹ ڈیٹ دے دی ہے اور ان کو ڈیٹینشن سینٹر میں دوبارہ قید کر دیا گیا. تو کیا UN اپنی رٹ قائم کر سکے گی یا پھر اسٹیٹمنٹ کی حد تک اور مذمت کی حد تک؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنی لمبی ڈیٹ دینے سے جو امریکہ کا جوڈیشل سسٹم ہے وہ بھی ایکسپوز ہو گیا کہ وہ بھی پریزیڈنٹ کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ آنکھیں بند کر کے امریکہ کے ٹرمپ کا یہ فیصلہ جو ہے اس کو دنیا اب قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو وہاں پر اس وقت مندوب ہے، ایکٹنگ جو ریپرزنٹیٹیو ہیں، انہوں نے جو 2-3 باتیں کہی ہیں میری تو روح جو تازہ ہو گئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے وینزویلا میں کارروائیوں کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیا ہے. ہنگامی اجلاس میں پاکستان کا وینزویلا کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار. عثمان جدون نے کہا یک طرفہ فوجی کارروائی UN چارٹر کی صریحاً خلاف ورزی ہے اور ایسے اقدامات غیر متوقع اور بے قابو نتائج کا سبب ہو سکتے ہیں. تھینک گاڈ ایز اے پاکستانی آئی ایم ریلیکس کہ ایٹ لیسٹ ہم نے وہ چپ نہیں سادھی ہے جو باقی کی دنیا نے سادھی ہوئی ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ممالک جن کو دھمکی دی تھی ٹرمپ نے کہ وہاں بھی ایکشن ہوگا، وہاں کی قیادت بھی اب بول پڑی ہے. گرین لینڈ کی پرائم منسٹر جو ہے وہ کہتی ہیں کہ بس بہت ہو چکا، مزید برداشت نہیں کریں گے. ٹرمپ کی دھمکی پر گرین لینڈ کے وزیر اعظم کا جواب، امریکہ سے الحاق کے خواب ہمیں مزید گوارا نہیں. بڑا کیٹیگورک سٹیٹمنٹ ہے. دوسری طرف سرحدیں طاقت سے تبدیل نہیں کی جا سکتی، یہ سپوکس پرسن ہے فرینچ گورنمنٹ کا. آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. لیکن بخاری صاحب، برطانیہ کی گورنمنٹ اور فرانس کی گورنمنٹ نے وینزویلا پر امریکی اٹیک کو تو سپورٹ کیا تھا. اب جب بات گرین لینڈ کی آئی اور انہیں یوں لگا کہ بات جو ہے وہ پوری یورپ تک پھیلے گی. یس، یورپ تک آئے گی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک حد تک برداشت کیا جا سکتا ہے، پھر ایک ویسا وقت آتا ہے جب حکومتیں آنے والے وقت کو انٹیسپیٹ کر کے فیصلے کرتی ہیں. تو ٹرمپ کی یہ جو خواہش کہہ لیجئے، جو اس کی ایمبیشن ہے، اس کو اب کوئی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ایسے فیصلے اب ہونے شروع ہو گئے ہیں. ابھی کل ہی برطانیہ نے فلسطین کی ایمبیسی کھول کے ایک اور میسج دیا ہے نیتن یاہو کو بھی اور اس کا والی وارث جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو بھی، اب وہ اپنے فیصلے خود کریں گے. جی بخاری صاحب، وینزویلا کے اٹیک کے حوالے سے ان کی بھی مندوب نے کافی ساری باتیں کی ہیں. انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہماری سرزمین پر بم گرائے گئے، قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. لیکن بخاری صاحب، جس طرح سے آپریشن کیا گیا، آپ کو نہیں لگتا کہ وینزویلا کے اندر سے جو عوامل شامل تھے انہوں نے زیادہ رول پلے کیا ہے؟ امریکہ نے آئسولیشن میں اٹیک نہیں کیا. دیکھیے، obviously یہ بات آپ کی درست ہے کہ امریکہ نے اس کو کئی طریقے سے پلان کیا ہوگا، لیکن the fact remains that this is a violation of the sovereignty of a country. جی، جو مرضی آپ کر لیں، آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ یہ ایکٹ آف ٹرمپ جو ہے یہ کسی بھی قانون کے تحت جسٹیفائیڈ تھا. اور دلی دفعہ سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ جتنا آرام سے ٹرمپ نے تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہم گئے، ہم نے بندہ اٹھایا، واپس آ گئے، ایسا نہیں ہے. وہاں ریزسٹنس ہوئی ہے. اب مان رہے ہیں کہ فوجی بھی زخمی ہوئے ہیں، ایک ہیلی کاپٹر کا تو خود بھی انہوں نے مان لیا تھا. دیٹ مینس آل واز ناٹ، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ناٹ اے برڈ فلٹر، وہاں ریزسٹنس تھی. اور اگر اس کے علاوہ کسی اور طرف کو چڑھائی کی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو میرے خیال سے اس کو زندگی کا مزہ چکھنا پڑے گا. بالکل بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. انٹرنیشنل لا کی کھلا خلاف ورزی جو ہے وہ کی گئی ہے.